تمام معصومین نے جناب زینب کو سلام کیا ہے. جی معمولی وجود نہیں ہے جس کا لقب ہو نائبۃ الزہرا، جناب زہرا کی نائبہ. جس کا لقب ہو کعبۃ الذرائع، مصیبتوں کا کعبہ. کعبہ کعبۃ العبادہ ہے، خانہ کعبہ کعبۃ العبادہ ہے. جو کعبے کی زیارت کرنے جاتے ہیں، زیارت ہی نہیں ہو سکتی کعبے کی جب تک کہ عمرہ نہ کرے، طواف نہ کرے، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ نہ پڑھے. اس وقت تک کعبے کا دیدار ہی قبول ہی نہیں ہے، دیدار ہی نہیں ہے. یعنی کعبہ دوسرے لفظوں میں اللہ کی عبادت. آپ مکے اور مدینے، مکے جائیں گے، یہاں کیا کرتے ہیں ہم روزانہ؟ دن میں 5 مرتبہ کعبے کے بغیر تو ہمارا 5 وقت نہیں گزرتے، دن ہمارا نہیں گزرتا کعبے کے بغیر. روزانہ نماز پڑھتے ہیں نا کعبے کی طرف رخ کر کے. کون سا مسلمان ہے جو روزانہ کعبے کو یاد نہ کرتا ہو؟ کعبہ یعنی کعبۃ العبادہ، عبادت کا مرکز اور کعبہ. اور جناب زینب ہے مصیبتوں کا کعبہ، جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی ہوں. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. مصیبتوں کا کعبہ. عزادارو، جب جناب زہرا کی شہادت ہوئی ہے نا، تو نبی نے یہ دکھ نہیں دیکھا. سرکار دو جہاں نے اپنی فاطمہ پہ جلتا ہوا دروازہ، نبی نے یہ دکھ نہیں دیکھا. اور جب مولا علی کی شہادت ہوئی ہے تو جناب زہرا نے یہ دکھ نہیں دیکھا. اور جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے تو مولا علی نے یہ دکھ نہیں دیکھا. اور کربلا کے میدان میں امام حسن نے بھائی پہ چلتا خنجر نہیں دیکھا. مگر سلام ہو جناب زینب پر، نانا رسول کا جنازہ بھی دیکھا، ماں زہرا پہ جلتا دروازہ بھی دیکھا، بابا علی پہ لگتی ضربت بھی دیکھی، بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھے، بھائی حسن کے جنازے پہ تیر بھی دیکھے، اور بھائی حسین پہ چلتا خنجر بھی دیکھا، اور بھائی حسین پہ دوڑتے گھوڑے بھی دیکھے. تو حق ہے نا اس بی بی کا کہ اسی کا لقب بنے مصیبتوں کا کعبہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ نے پرسہ دے دیا، مجلس ہو گئی. عزادارو، 3 سال کا سن تھا جناب زینب کا. نبی مکرم در زہرا پہ روزانہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، اور کوئی نہ کوئی دروازہ کھول کے نبی کا ادب احترام کرتا تھا. ایک دن جب دروازے پہ، سیدہ کے دروازے پہ نبی کی آواز آئی نا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، دروازہ کھلا، سامنے جناب زینب نظر آئیں. عزادارو، جتنا پیار نبی کو حسین سے ہے نا، اتنا ہی پیار جناب زینب سے بھی ہے. آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیا. بیٹا زینب، تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ فرمایا، نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے. اماں زہرا فرماتی ہیں کہ نانا سے تعبیر پوچھو. اب سامنے نبی بیٹھے ہیں، اجر و کمل اللہ، اور جناب زینب 3 سال کی عمر میں اسی رات دیکھا ہوا خواب سنا رہی ہیں. اور وہ خواب نہیں سنا رہی تھی، بلکہ جناب رسالت ماپ کی آنکھوں میں آنسو. مجھے لگتا ہے جیسے مجلس بپا ہو رہی تھی. فرمایا، نانا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں صحرا میں تنہا ہوں، ایک بیابان ہے جس میں میں تنہا ہوں. نانا کچھ دیر کے بعد تیز آندھی چلی، میرے پیر زمین سے اکھڑنے لگے. میں نے ایک درخت کا سہارا لیا، آندھی کا جھونکا آیا، وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. نانا میں نے پھر دوسرا درخت دیکھا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. نانا مجھے تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. اب زینب بی بی نے رونا شروع کیا. نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا اور تیز آندھی چل رہی تھی. نانا اگر خواب مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی. تیز آندھی چل رہی تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، آندھی کے جھونکے سے میرے سر سے چادر اتر گئے.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ نبی نے اپنی بچی کو پیار کیا، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا، اور زینب تمہارے تینوں سہارے چھن چکے ہوں گے جب تمہارے سر سے چادر اترے گی، اور ایک بیابان ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب جناب زینب کے سر سے ظالم چادر اتار رہا تھا تو اس وقت آوازیں دے رہی تھی عباس اپنی بہن کو بچاؤ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور جب 11 محرم کو بے کجاوہ، بس 2 جملے 2 منزلیں اور لے لیں، جب 11 محرم کو بے کجاوہ اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو اس وقت میں نہر کی طرف رخ کر کے کہا تھا عباس تم نے مدینے میں سوار کیا تھا، آؤ آ کر اپنی بہن کو کربلا میں سوار کرو۔ کس جتن سے جناب زینب اونٹ پر بیٹھی ہیں اس کا بیان بہت مشکل ہے، لیکن جب اونٹ پر بیٹھ گئیں اور سامنے دیکھا کہ زین العابدین بابا کے لاشے پر ہے، اور لاشے کا وہ حال دیکھ کر چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، تو جناب زینب نے اندازہ کیا کہ اگر تاخیر ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زین العابدین کی روح پرواز کر جائے، تو جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ امام سجاد نے سہارا دیا، پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا 2 قدم آگے آ کے بابا کا لاشا دیکھیے، اللہ کسی کو ایسا لاشا اپنے عزیز کا نہ دکھائے جو جناب زینب نے دیکھا۔ امام کے بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں، امام کے جوڑ علیحدہ کر دیے تھے، امام کے بدن پہ دھوپ آ رہی تھی، ایک مرتبہ بیٹھ گئیں برابر میں اور زار و قطار رونے لگیں۔ امام نے آواز دے کر کہا بی بی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ فرمایا دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، بس آخری جملہ، مگر میرے سر پہ سایہ نہیں ہے۔ زین العابدین میں کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے، تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے۔ جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ زینب کہاں صبر کرے؟ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔